میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت کا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کا اعلان۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ گریڈ 1 سے 22 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کے تمام ملازمین گریڈ 1 تا 22 کی تنخواہ میں 10% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافے کی تجویز ہے۔ معذور ملازمین کے لیے خصوصی کنوینس الاؤنس کو ماہانہ 4,000 سے بڑھا کر 6,000 کر دیا جائے گا۔ آئین پاکستان میں مساوی حقوق سے متعلق دی گئی شق پر عمل درآمد کرتے ہوئے تنخواہوں میں موجودہ تفاوت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اہل ملازمین کو 30% کی شرح سے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال خطرات سے دوچار ہے اور مسلح افواج نے سرحدوں کے تحفظ کے لیے قابل تحسین خدمات انجام دی ہیں۔ ان خدمات کے اعتراف میں مسلح افواج کے افسران اور سولجر JCOs کے لیے اسپیشل ریلیف الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ یہ اخراجات مالی سال 25-26 کے لیے دفاعی بجٹ سے پورے کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ حکومت نے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹیکس سلیب میں کمی کی تجویز دی گئی ہے۔ سالانہ 6 لاکھ تک کی تنخواہ پر کوئی انکم ٹیکس نہیں ہوگا۔ 6 لاکھ سے 12 لاکھ کی تنخواہ پر 6 لاکھ سے زائد تنخواہ پر 1% انکم ٹیکس ہوگا۔ سالانہ 12 لاکھ سے 22 لاکھ کی تنخواہ پر 6,000 فکس انکم ٹیکس 11% انکم ٹیکس ہوگا۔ 22 لاکھ سے 32 لاکھ کی تنخواہ پر 1,16,000 فکس انکم ٹیکس 23% انکم ٹیکس ہوگا۔ سالانہ 32 لاکھ سے 41 لاکھ کی تنخواہ پر 3,46,000 فکس انکم ٹیکس 30% انکم ٹیکس ہوگا۔ 41 لاکھ یا زائد تنخواہ پر 6,16,000 فکس انکم ٹیکس 35% انکم ٹیکس ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم سے کم کیا جائے۔ اس حوالے سے تنخواہ دار لوگوں کے لیے آمدنی کے سلیبز میں انکم ٹیکس کی شرحوں میں نمایاں کمی کی تجویز ہے۔ جو لوگ 22 لاکھ روپے تک تنخواہ لیتے ہیں ان کے لیے کم سے کم ٹیکس کی شرح 15% کی بجائے 11% کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح زیادہ تنخواہیں حاصل کرنے والوں کے لیے بھی ٹیکس کی شرح میں کمی کی تجویز دی جا رہی ہے۔ 22 لاکھ روپے سے 32 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 25% سے کم کر کے 23% کرنے کی تجویز ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ملکی دفاع حکومت کے لیے اہم ترین ترجیح ہے۔ اس قومی فرض کے لیے 2,550 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مسلح افواج کے افسران اور سپاہیوں کو اسپیشل ریلیف الاؤنس بھی دیا جائے گا۔ بھارت نے پاکستان کے پانی کو روکنے کی دھمکی دی، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بھارت کے ناپاک عزائم کا بھرپور توڑ کیا جائے گا۔ حکومت محدود وسائل کے باوجود پانی کے ذخائر کے منصوبوں پر عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے 32.7 ارب، مہمان ڈیم کے لیے 35.7 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ملکی دفاع حکومت کی اہم ترین ترجیح ہے۔ اس قومی فرض کے لیے 2,550 ارب روپے فراہم کیا جائیں گے۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پانی پاکستان کی بقا کا ضامن ہے اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بھارت کے ناپاک عزائم کا بھرپور توڑ کیا جائے گا۔ حکومت محدود وسائل کے باوجود پانی کے ذخائر کے منصوبوں پر عمل درآمد یقینی بنائے گی انشاءاللہ۔ دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے 32.7 ارب روپے، مومن ڈیم کے لیے 35.7 ارب روپے، کراچی بلک واٹر سپلائی K4 منصوبے کے لیے 3.2 ارب روپے، کلری باغار فیڈر کینال کے لیے لائننگ کے لیے 10 ارب روپے اور انڈس بیسن سسٹم پر ٹیلی میٹری سسٹم کے لیے 4.4 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ سالانہ 20 کروڑ سے 50 کروڑ آمدنی پر سپر ٹیکس میں 0.5% کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح میں کمی کر دی گئی ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس 4% سے کم کر کے 2.5% مقرر کیا گیا۔ دوسری سلیب میں 3.5% سے کم کر کے 2% کرنے کی تجویز دی گئی۔ اسلام آباد میں جائیداد کی خریداری پر اسٹامپ پیپر ڈیوٹی 4 سے کم کر کے 1% کر دی گئی ہے۔ کمرشل جائیدادوں، پلاٹس اور گھروں کی ٹرانسفر پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے۔ 10 مرلے تک گھروں اور 2000 مربع فٹ کے فلیٹس پر ٹیکس کریڈٹ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 4% سے کم کر کے 2.5% اور 3.5% سے کم کر کے 2% اور 3% سے کم کر کے 1.5% کرنے کی تجویز ہے۔ کنسٹرکشن کے شعبے کو مزید کم کرنے کے لیے کمرشل جائیدادوں، پلاٹس اور گھروں کی منتقلی پر گزشتہ سال عائد کی جانے والی 7% تک فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی بھی تجویز ہے۔ اسلام آباد کی حدود میں جائیداد کی خریداری پر اسٹامپ پیپر ڈیوٹی 4% سے کم کر کے 1% کرنے کی تجویز ہے تاکہ گھروں کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ ہمیں امید ہے کہ صوبے بھی وفاقی حکومت کے اس اقدام کی حمایت کرتے ہوئے غیر منقولہ جائیداد کی منتقلی پر عائد بھاری ٹیکسوں میں کمی کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کی مد میں HEC کو 170 منصوبوں کے لیے 39.5 ارب روپے دیے گئے ہیں۔ 26 ملین بچے سکولوں سے باہر ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ 11 نئے دانے سکولز کے قیام کے لیے 9.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تعلیم کے اضافی منصوبوں کے لیے 18.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ سندھ میں 2022 کے سیلاب سے متاثرہ سکولوں کی تعمیر نو کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ملک کو بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے، جن میں سے 26 ملین سکول سے باہر بچے اور ایکسیس، مساوات، گورننس اور تعلیمی معیار جیسے مسائل شامل ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر پسماندہ علاقوں کے ہونہار طلباء کے لیے دانے سکولوں کے قیام پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ 11 نئے دانے سکولوں کے قیام کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جن میں سے 3 آزاد جموں کشمیر میں، 3 گلگت بلتستان میں، 4 بلوچستان میں اور 1 اسلام آباد میں وفاقی PSDP 26-25 کے تحت قائم کرنے کے لیے کل 9.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تعلیم پر مرکوز اضافی منصوبوں میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے مراکز، کمپیوٹر لیبز اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایکسلنس کا قیام شامل ہے۔ ان کاوشوں کے لیے وفاقی PSDP میں مجموعی طور پہ 18.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ سندھ میں 2022 کے سیلاب سے متاثرہ موجودہ سکولوں کی تعمیر اور تعمیر نو کے لیے وزیر اعظم کے پروگرام کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ نان فائلرز کے بینکوں سے رقوم نکلوانے پر ٹیکس شرح بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نقد رقم نکلوانے پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھا کر 1% کر دی گئی ہے۔ نقد لین دین کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ صرف ٹیکس گوشوارے اور ویلتھ سٹیٹمنٹ جمع کروانے والوں کو مالی لین دین کی اجازت ہوگی۔ نان فائلرز کو گاڑیاں اور پراپرٹی خریدنے کی سہولت نہیں ہوگی۔ نان فائلرز بینک اکاؤنٹ کھولنے کی سہولت سے محروم ہوں گے۔ انکم ٹیکس کے حوالے سے ایک نیا کلاسیفیکیشن سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے، جس میں فائلرز اینڈ نان فائلرز کے فرق کا خاتمہ کیا جا سکے گا۔ جو لوگ اپنے گوشوارے اور اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ جمع کروائیں گے، صرف وہی بڑے مالیاتی لین دین کر سکیں گے، جن میں گاڑیوں اور غیر منقولہ جائیداد کی خریداری، سیکیورٹیز اور میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری اور بعض بینک اکاؤنٹس کھولنے کی سہولت جیسی چیزیں شامل ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ضروری ہوگا کہ FBR کے پورٹل کے ذریعے اپنی مالی حیثیت اور آمدنی، تحائف، قرضے اور وراثت جیسی مالی ذرائع کے دستاویزی ثبوت ظاہر کریں۔
हुकूमत का एनर्जी व्हीकल पॉलिसी पर अमल के लिए अहम इकदामात का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह देने का फैसला किया गया। गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शों के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जाएगा। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर लेवी आयद करने की तजवीज़ दी गई है। सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला किया गया है। जो लोग अपने गोशवारे और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाएंगे सिर्फ वही बड़े मालियाती लेन देन कर सकेंगे, जिनमें गाड़ियों और गैर मुनकुला जायदाद की खरीदारी, सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी और बाज़ बैंक अकाउंट्स खोलने की सहूलत जैसी चीज़ें शामिल हैं। पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल करने वाली और हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में यकसानियत लाने के लिए ये तजवीज़ दी जाती है कि 18% टैक्स से कम शरह वाली गाड़ियों पर भी 18% अमूमी सेल्स टैक्स आयद किया जाए। सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% की शरह से टैक्स आयद किया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि ज़राअत मुल्क की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राअत का मुल्क की मैशत में हिस्सा तकरीबन 24% है। ज़राई शोबे को कर्ज की फराहमी में नुमाया इजाफा किया गया है। रकम पिछले माली साल के पहले 10 माह में 1785 अरब रुपये से बढ़कर इस माली साल के पहले 10 महीनों में 2066 अरब रुपये तक पहुंच चुकी है। कपास की फसल की बहाली के लिए भी मरबूत कोशिशें की गई हैं। हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी कि कपास की काश्त के एतमाद को बहाल किया जा सके। ज़राई शोबे हमारी कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी नहायत अहम है। वज़ीर आज़म की हमेशा से ये कोशिश रही है कि ज़राई शोबे को हमारी मईशत का इंजन ऑफ ग्रोथ बनाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक इस साल खाद और पेस्टिसाइड्स पर मज़ीद टैक्स आयद नहीं किया जाएगा, जिसके लिए हम IMF के ताउन से भी शुक्रगुजार हैं। बजट 2024-25 में एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के रजिस्टर सार्फिन के लिए खाम माल की मुकामी खरीदारी पर सेल्स टैक्स आयद किया गया था। इस तब्दीली से कपास के मुकामी काश्तकारों और टेक्सटाइल मिलों, ख़ास तौर पर स्पिनिंग यूनिट्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि दरामदी धागा सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना रहा। कपास के मुकामी काश्तकारों और टेक्सटाइल मिलों को बराबरी की सतह पर लाने के लिए दरामदी कॉटन जान पर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला किया गया है।